السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے اسلامی نظریاتی کونسل نے انجر محمد رمضان صاحب کے خلاف جب وہ ایک فتویٰ دیا، فیصلہ دیا، حالانکہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ سنائیں، وہ جسٹ ایک رائے دے سکتے ہیں، لیکن 2 نمبر کی انتہا تو وہ جہاں تک ہو گئی کہ انہوں نے اس مراسلے کے شروع میں ہی اس پیپر کے لکھ دیا کہ بھئی ہم فیصلہ سنا رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ جو سنایا گیا انجر محمد رمضان صاحب کے خلاف تو ایک بالکل یہ یک طرفہ جو فیصلہ تھا، یعنی کہ انجر محمد رمضان صاحب کے حق میں جتنے بھی جو فتاویٰ پیش کیے گئے تھے علماء کرام کے مدارس کے، ان سب کو جو اگنور کر دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انجر محمد رمضان صاحب سے جتنی بھی ان لوگوں نے جب وہ انجر محمد رمضان صاحب سے جو چیز بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں کوئی ایک ویڈیو دکھا دو جس کے اندر کوئی کرسچن اسکالر جو اس واضح الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو ایک نہیں بلکہ بہت ساری ویڈیوز دکھا دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی انجل مرزا کوئی کتاب ہمیں حوالہ دے دے اس کا، جس کتاب کے اندر وہ الفاظ یوز ہوئے ہوں تو ہم اس کو پھر مان جائیں گے۔ تو ایک نہیں دو نہیں بلکہ درجنوں کتابوں کا حوالہ بھی جاؤ دے دیا گیا، مین سٹریم جو بکس ہیں تو وہاں پر ہی وہ الفاظ یوز ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو علماء کرام ہیں، مدارس ہیں، وہ بھی انجر صاحب کے دفاع میں آ گئے۔ تو سارا کچھ جو سارا معاملہ ہو گیا، لیکن اس سب کے باوجود بھی انجر صاحب جب غصاق ہیں، ناؤز بلا صف اللہ، تو یہ بات جو سمجھ میں نہیں آنے والی۔ خیر ان لوگوں نے پہلے ہی جو فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے انجل مرزا کے خلاف ہی جو وہ یہ سارا معاملہ کرنا ہے۔ اب اس چیز کو میں یہاں پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، بلکہ اس چیز کو خود جو وہ ان کے اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ممبرز ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، اس کے علاوہ جو ہے وہ حافظ امجد صاحب، جن کے بارے میں مفتی عبدالوارث صاحب نے یہ بات کہی کہ میری جو ان سے ملاقات ہوئی آج سے کچھ دن پہلے، جہاں پر انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، ہم بڑے مرزے کے لیے بھی ایک ہیں اور چھوٹے مرزے کے لیے بھی ایک ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ انجر محمد رضا صاحب کو مرزا قادیانی لعنتی کے ساتھ میرے بھائیوں بہنوں ملا رہے ہیں۔ تو کامن سینس کی بات ہے، آپ سوچیں کہ جو لوگ انجر صاحب کو مرزا قادیانی لعنتی کے ساتھ ملاتے ہوں تو وہ کیسے علی بھائی کے حق میں جب وہ فیصلہ دیں تو بہت دور کی بات ہے، ایک لائن بھی جاؤ نہیں لکھ سکتے، باوجود اس کے کہ انجر صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو۔ تو یہ سارا معاملہ جو کھل کر سامنے آ گیا کہ یہ سارا جو فیصلہ دیا گیا ہے، جو مراسلہ جاری کیا گیا ہے، یہ یک طرفہ تھا، اور اس میں انہوں نے انجر محمد رضا صاحب کے ساتھ ناانصافی کی اور زیادتی کی۔ اب اس کے اوپر کافی سارے جو اینکرز ہیں، کافی سارے جو یوٹیوبرز ہیں، کافی سارے جو آپ سمجھ لے کے عقل رکھنے والے بندے ہیں، وہ اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ یہ اپنا فیصلہ واپس لیں اور اس طرح کا جاؤ آپ معاملہ نہ کریں۔ اب اسی بات سے علامہ جاوید احمد گامدی صاحب کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے اسی ٹاپک کے اوپر جو باتیں کی ہے، یعنی کہ ایک بھائی ہیں جنہوں نے انجر محمد رمضان صاحب سے متعلق سوال کیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے علی بھائی کے خلاف جاؤ یہ سارا معاملہ کر دیا ہے، تو اس کے اوپر جاؤ آپ کی کیا رائے ہے۔ اب وہ ویڈیو جو ہے وہ 20 منٹ کی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سارا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ میں یہاں پر کچھ جو پارٹس ہیں نا وہ یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں، یعنی کہ ویڈیو کا تیسرا حصہ، تو وہ آپ جب یہاں پر دیکھ لیں، باقی جو پوری ویڈیو ہے نا آپ جاوید احمد گامدی صاحب کے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو مل جائے گا، آپ ڈائریکٹ بھی جاؤ اس ویڈیو کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اب بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم ریئیکشن سٹارٹ کرتے ہیں کہ جاوید احمد گامدی صاحب نے کیا کیا جو باتیں اس معاملے میں کہی ہوئی ہیں۔ اپنی جو جورسڈکشن ہے اس سے تجاوز کیا ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ میں نے یہ تحریر پڑھی ہے اور جب میں اس کو پڑھنے کے لیے کھول رہا تھا تو سچی بات ہے کہ میرے تصور بھی میں نہیں تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جیسا آئینی ادارہ اس طرح اپنے حدود سے تجاوز کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس نوعیت کا استفسار آیا تھا تو اولاً اسلامی نظریاتی کونسل کو اپنے حدود کا تعین کرتے ہوئے اس کا جواب بھی دینا چاہیے تھا کہ یہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، چنانچہ اس کے حدود ریاست پاکستان کے آئین میں متعین کر دیے گئے، ان کو نکال کر پڑھ لیجئے، اس میں ہرگز اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس نوعیت کے استفسارات ہمارے زمانے میں بھی آتے تھے، ان میں بالعموم اسی طرح معذرت کر دی جاتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی طور پر یا کسی خاص محکمے کو الگ سے اسلامی نظریاتی کونسل اپنی کوئی رائے دینا چاہے تو دے دیتی، اگرچہ میرے نزدیک اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے بہت معذرت کے ساتھ ایک آئینی ادارے نے صریح اپنے حدود سے تجاوز کیا، ان کو ہرگز اس نوعیت کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ جاوید احمد گامدی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں نا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے اور اپنے جو اختیارات ہیں ان کا ناجائز اس طرح کا استعمال کیا ہے،
تو یہ بالکل جھابو جاوید احمد غامدی صاحب کی بات اس واسطے بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے یہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ سارا معاملہ پری پلان تھا، انہوں نے پہلے ہی جاؤ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم نے اینجل مرزا کے خلاف جاؤ سارا معاملہ کرنا ہے۔ تو اب اس کے اوپر ہم یہ افسوس کریں کہ بھائی انہوں نے ان کو جاؤ تھوڑی سی اور تحقیق کر لینی چاہیے تھی، یہ تھوڑا سا اور جاؤ جنرل صاحب کے بارے میں ریسرچ کر لیتے، یا پھر اس معاملے میں یہ حوالے جاؤ دیکھ لیتے۔ تو یہ تو بندہ بات کر سکتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن سے کوئی غلطی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ کہاں بھی جاؤ جان بوجھ کر کرے، یعنی کہ کچھ لوگ یہ اسلامی نظریاتی کونسل والے پورے ہی آسانے کا پین لگا لیں، وہ کام ہی اپنی مرضی کے ساتھ کریں، اپنی مرضی سے جاؤ وہ کام ڈالیں، یعنی کہ وہ انجر محمد رضا صاحب کو مرزا قادیانی لعنتی کے ساتھ جو ملا رہے ہیں، تو اس طرح کا عقیدہ جو ان کا انجر صاحب کے بارے میں ہے، تو جن کا عقیدہ ہی سارا اس معاملے میں پہلے سے ہی ہو، انہوں نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا ہو کہ ہم نے انجل مرزا کے خلاف ہی کام کرنا ہے، تو ان کے سامنے ہم جتنی مرضی دلیلیں دیتے رہیں، ان کو ہم قائل کرتے رہیں کہ بھئی تم اس معاملے میں جاؤ غلط ہو، اپنی اصلاح کرو، تو بالکل میرے بھائی بہنوں وہ لوگ ہیں اس بات کے اوپر جو نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کے جو اور زیادہ خلاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو جاوید احمد غامدی صاحب نے سجیشن دی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو کہ آپ اس بارے میں تھوڑا سا جاؤ سوچیں اور دوبارہ جو اس واسطے معاملہ کریں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں کو غلطی کی ہو، لیکن یہ لوگ پوری پلاننگ کے تحت انجینئر صاحب کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو ان کو پھر اس طرح کے سجیشن دینا یا پھر ریکویسٹ کرنا، اس کا میرے خیال سے جو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علماء کے فتاویٰ کی نوعیت بالکل الگ ہے، وہ ہمارے ہاں ایک روایت بنی ہوئی ہے، اس میں رائے دی جاتی ہے، اس میں رائے سے آگے بڑھ کر یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک فیصلہ ہے، یہ فیصلہ دینے کا اختیار ان کو کس نے دیا ہے؟ اگر ہمارے ہاں یہ کوئی جرم ہے اور وہ جرم عدالت پہ زیر بحث ہے، تو اس کے دوران میں تو تبصرہ کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے، یعنی میرا یا آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ میں عدالت کی کارروائی پر اس نوعیت کا تبصرہ کروں۔ علمی رائے کسی معاملے میں کسی نے پوچھی ہے تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن ایک باقاعدہ آئینی ادارہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے کوئی رائے کیسے دے سکتا ہے؟ یہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے ملزم قرار دیا ہے، نہیں، انہوں نے مجرم قرار دیا ہے، اور جس استدلال کی بنیاد پر قرار دیا ہے وہ آخری درجے میں بےمانی استدلال ہے۔ اگر آپ اس جملے کو اس کے سیاق و سباق پہ رکھ کے دیکھیں جس پر یہ فیصلہ صادر فرمایا گیا ہے، تو وہ جملہ بھی وہاں بحث حد اٹھانے کے لیے نہیں بولا گیا، وہ بھی ایک مقصد ہے جس میں تمثیل کے اسلوب میں بات سمجھانے کے لیے بولا گیا۔ انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں کہ نقل کفر کے لیے یہ چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے، وہ ملحوظ ہے اس گفتگو میں، اگر اسلامی نظریاتی کونسل کے اس مقدمے کو تسلیم کر لیا، یعنی میں برسبیل تنزل عرض کر رہا ہوں، ورنہ جن شرائط و حدود کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی کسی چیز کو اس درجے تک نہیں پہنچاتی جس کا فتویٰ صادر کیا گیا یا فیصلہ سنایا گیا۔ اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید سے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے کہ اس میں تحریف ہو گئی ہے، آپ پوری عبارت پڑھ لیجئے، یہ حقیقت ہے کہ اس پر بھی سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، کوئی ربط و تعلق ہی نہیں ہے دو باتوں میں۔ قرآن مجید کے مدعا میں، قرآن مجید کے بیان میں کوئی تحریف نہیں کی گئی، بلکہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ بابس اس کے کہ لوگ فلاں اور فلاں بات کہتے ہیں، قرآن نے فلاں چیز کی اجازت دی، ہم روز اس کا ذکر کرتے ہیں، اہل علم کرتے ہیں، اس طرح کی عبارتیں تصریح و مقامات پر تفسیروں سے نکال کے دکھائی جا سکتی ہیں۔ میرے نزدیک ابتدا سے انتہا تک انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اس میں اپنی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ ان کے لیے یہی صحیح طریقہ تھا کہ وہ یہ استفسار واپس کرتے اور اس پر یہ لکھ دیتے کہ یہ ہمارے حدود کی چیز نہیں ہے، معاملہ عدالت میں زیر بحث ہے، اگر کسی ادارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو وہ انفرادی طور پر معاملے کو سمجھنے کے لیے کسی صاحب علم سے، اور وہ صاحب علم اسلامی نظریاتی کونسل کا کوئی رکن بھی ہو سکتا ہے، مل لیں اور معاملے کو سمجھ لیں، یعنی سمجھنا سمجھانا یہ تو ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن کونسل جب اپنے اجلاس میں کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہاں اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ اس کی جورسڈکشن ہے، اس کا دائرہ اختیار ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ کونسل نے لفظ کے ہر مفہوم میں اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کی۔ جی تو میرے بھائیو بہنوں، آپ نے علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے۔ اب یہ ویڈیو ان کی 20 منٹ کی ہے، تو یہاں پر میں نے آدھی ویڈیو جو ہے چلائی ہے، تو آپ ان کی پوری ویڈیو جو ہے ان کے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر غامدی صاحب نے سرکار ایک ایک چیز کو جو ہے واضح کر دیا ہے، اور انجر محمد رمضان صاحب کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے، جو ناانصافی کی گئی ہے، اس کو انہوں نے بڑے ہی زبردست طریقے سے جو ایکسپوز ہے کی ہے۔ اب یہاں پر پہلی بات یہ آتی ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ سنائیں، وہ جسٹ ایک رائے جاؤ ادارہ دے سکتا ہے۔ تو پہلی دو نمبر تو یہاں سے واضح ہو گئی، جو انہوں نے اپنے اس مراسلے کے اوپر سٹارٹنگ میں جاؤ لفظ فیصلہ لکھ دیا، حالانکہ ان کے پاس جاؤ قانونی طور پر کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ سنائیں۔
اسی طرح جاوید احمد گامدی صاحب نے کہا کہ اس تحریر کے جو مراسلہ جاری کیا ہے نا انہوں نے، اس میں ہر لفظ کے اوپر جاؤ انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، یعنی کہ جو آئینی طور پر، جو قانونی طور پر ان کے پاس وہ رائٹ نہیں ہے جس کا جاؤ انہوں نے وہاں پر استعمال کیا ہے، اور اپنی جو حدود ہے اس کو جاؤ تجاوز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس معاملے میں جاؤ جاوید احمد گامدی صاحب نے کافی جاؤ مضبوط ان کی پکڑ اس واسطے کی ہے اپنی ویڈیو کے اندر، آپ ان کا پورا لیکچر جاؤ وہاں پر جا کے سن سکتے ہیں ان کے چینل پر، ٹھیک ہے۔ تو ان کے چینل کا لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا، وہاں پر ڈائریکٹ آپ جا کر جاؤ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب باتیں تو ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی انہوں نے مطلب کہ ان سے غلطی ہو گئی، یا پھر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار ان کو پتہ نہیں چلا، یا پھر انہوں نے جیسا کہ پوری ویڈیو کمپلیٹ نہیں دیکھی، انہوں نے سیاق و سباق نہیں دیکھا، جو انہوں نے وہاں پر شرائط بیان کی کہ آپ ان شرائط کے طور کے اوپر جاؤ نقل کفر آپ بول سکتے ہو، تو وہ ساری شرائط جو اس واسطے پوری ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے، لیکن انہوں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی، تو یہ باتیں ایک بندہ کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائیو بہنوں میں آپ کو بتا دوں کہ ان باتوں کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا، انہوں نے پہلے ہی جو پورا پلان کر لیا تھا فیصلہ دینے سے پہلے، یہ رائے دینے سے پہلے کہ بھئی ہم نے اینجل مرزا کو سائڈ پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ عبد الواحد قریشی صاحب نے اس چیز کو کنفرم کیا، اسی طرح علامہ طاہر اشرفی صاحب نے اس چیز کو کنفرم کیا، جس کے اندر یہ چیز واضح ہو گئی کہ فیصلہ دینے سے کچھ دن پہلے ہی یہ بات طے ہو گئی تھی، اور اس کے جو ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، انہوں نے یہ بات مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کو کہہ دی تھی کہ بھئی آپ بے فکر رہیں، ٹینشن فری ہو جائیں، ہم سارے جو ممبرز ہیں نا، ہمارے جو سارا اس واسطے کونسل ہے، وہ مرزا قادیانی کے بارے میں بھی ایک ہیں اور چھوٹے مرزا کے بارے میں بھی ایک ہے، یعنی کہ ناؤز باللہ صف اللہ انہوں نے انجر محمد علی مرزا صاحب کو مرزا قادیانی لانتی کے ساتھ ملایا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ بھئی جس طرح ہم اس کے لیے ایک ہیں، سارے کے سارے ممبرز ہیں مرزا قادیانی کے بارے میں، اسی طرح ہم انجل مرزا کے لیے بھی ایک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے پہلے ہی جو طے کر لیا تھا کہ بھئی ہم نے فیصلہ خلاف دینا ہے، رائے خلاف دینی ہے، تو پھر بعد میں جاؤ آپ ان سے کیسے ایک اچھے کی توقع جاؤ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں ایک کامن سینس کی بات ہے کہ یار جن لوگوں کا انجر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں نظریہ یہ والا ہو کہ ہم نے وہ انجر صاحب کو مرزا قادیانی لانتی کے ساتھ جاؤ ملا رہے ہوں، تو وہ کیسے پھر جاؤ انجر صاحب کے حق میں جاؤ کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ فتویٰ دینا، فیصلہ دینا، رائے دینا تو بہت دور کی بات ہے، ایک جملہ بھی جاؤ انجر صاحب کے حق میں وہ لوگ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پری پلان طریقے سے سارا معاملہ جاؤ کیا گیا، اور سارا اس واسطے معاملہ انہوں نے انجر محمد علی صاحب کو انشا کرنے کے لیے کیا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اللہ پاک سے امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس معاملے میں جو خیر کریں گے، کرم کریں گے، جو انہوں نے کارروائی ڈالنی تھی وہ تو ڈال دی ہے، لیکن اللہ پاک خیر کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ضرور جاؤ انجر صاحب کو انصاف دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی انجر محمد علی صاحب کے ساتھ اللہ پاک جاؤ خیر سلامتی والا معاملہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی آپ سب انجر محمد علی صاحب کے حق میں سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں، کسی بندے کو آپ نے برا بھلا نہیں کہنا، کسی کو گالی نہیں دینی، بلکہ بڑے ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر آپ نے جاؤ اپنا جو مقدمہ ہے وہ آپ نے عوام کے سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انجر محمد علی صاحب کی جو ویڈیوز ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان ویڈیوز میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہوئی ہے، بلکہ ہر لیکچر ہی کوئی ایک بھی لیکچر جاؤ انجینئر صاحب کا ایسا نہیں ہے جہاں پر انجینئر صاحب نے جاؤ اللہ اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہ کی ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک بھی لیکچر جاؤ ہزاروں لیکچرز میں سے نہیں ہے جس کے اندر ایسا معاملہ نہ کیا گیا ہو، تو آپ ان میں سے جاؤ کلپس کاٹ کر آپ جاؤ وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کریں، انجینئر صاحب کے حق میں جاؤ ویڈیوز بنائیں، ٹھیک ہے، اور پوسٹیں لگائیں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کے اوپر۔ فزیکلی تو آپ نے کوئی بھی احتجاج نہیں کرنا فی الحال، کیونکہ انجینئر محمد علی صاحب نے منع کی ہے اس طرح کے معاملات کرنے سے، تو آپ نے وہ کوئی بھی ایسا ویسا معاملہ نہیں کرنا، بس آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ہی بڑے ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اس واسطے بتا دیا ہے، باقی جاوید احمد گامدی صاحب کی بہادری کو سلام ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ انہوں نے اس معاملے میں حق ادا کیا ہے اور حق کا ساتھ اس واسطے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ انجینئر محمد علی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا ذاتی بغض و نفرت جاؤ انجینئر محمد علی صاحب کے ساتھ نکال رہے ہیں، جیسے آپ اہل حدیث کا جاؤ حساب لگا لیں، ان کو پتہ ہے کہ یار اس معاملے میں انجینئر صاحب کے اوپر جاؤ 295C نہیں بنتی، ان کے اوپر گستاخی کا یہ جو فتویٰ ہے یہاں پہ یہ نہیں بنتا، ان کو بڑے اچھے طریقے سے یہ بات پتہ ہے، لیکن انہوں نے صرف اور صرف انجینئر محمد علی صاحب سے اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے، اور جو ان کا انجینئر صاحب سے اختلاف ہے، علی بھائی نے ان کے خلاف جو بات کی انہوں نے پھر کی، تو وہ جو نفرت تھی نا ان کی، اس سب کو انہوں نے نکالنے کے لیے نا انجینئر محمد علی صاحب کو اس معاملے میں گستاخ قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو میں صرف ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی دیکھو،
قرآن و حدیث کی تعلیمات یہی ہیں کہ آپ نے ہمیشہ جاؤ انصاف کا رستہ چوز کرنا ہے. انصاف کرنے کے بعد وہ فیصلہ چاہیے آپ کے اپنے خلاف آ جائے، آپ کے رشتہ داروں کے خلاف آ جائے، آپ کی فیملی کے خلاف آ جائے، آپ کے دوستوں کے خلاف آ جائے، لیکن آپ نے انصاف کا رستہ نہیں چھوڑنا، آپ نے انصاف کا دامن جاؤ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز آپ نے انجینئر محمد رمضان صاحب کے حوالے سے کی ہے کہ اپنا کوئی بندہ جاؤ ان کا کرے تو پھر ان کو یہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے کوئی بات نہیں، اس سے جاؤ تھوڑی بہت غلطی ہو گئی ہے، اس کو کچھ نہیں کہتے. اگر وہی سیم بات انجینئر محمد رمضان صاحب کریں تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے بہت بڑی گستاخی کر دی ہے. جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے انجینئر محمد رمضان صاحب کے اوپر ایک ورڈ جو انجینئر صاحب نے استعمال کیا تھا یہودیوں کے ریفرنس سے، تو وہاں پر انجینئر محمد رمضان صاحب کے اوپر انہوں نے بھابیوں نے فتویٰ لگا دیا. جب وہی ورڈ ان کے قاری خلیل الرحمن صاحب نے یوز کیا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے، تب انہوں نے جاؤ ایک بیان تک بھی مذمت میں جاؤ ریکارڈ نہیں کروایا، کوئی کچھ بھی اس واسطے نہیں کیا. تو اس سارے جاؤ اس کے دفاع میں آ گئے. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ اپنے لیے قانون الگ رکھتے ہیں اور اپنے مخالفین کے لیے قانون الگ رکھتے ہیں. خیر چلیں ہم دعائی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اس بات سے ہدایت دے، آمین. اور انجینئر محمد رضا صاحب کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.